نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلے اسباق جو ہم نے پڑھے تھے اس اسباق سے آج کے اسباق کچھ علیحدہ ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے، پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام تجوید کا حکم کیا ہے، تجوید کے ارکان کتنے ہیں، تعوذ کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو پڑھا تھا۔ لیکن آج سے ہم پڑھیں گے مخرج، یعنی الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں 29 حروف ہوتے ہیں، یہ 29 حروف کس مخرج سے نکلتے ہیں اور مخرج کسے کہتے ہیں اور مخرج کتنے ہوتے ہیں، ان کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بلا تاخیر کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ جن جگہوں سے حروف نکلتے ہیں انہی کو مخارج کہتے ہیں۔ یہ مخرج کی جمع ہے مخارج، جن جگہوں سے نکلتے ہیں انہی کو مخارج کہتے ہیں۔ اور یہ مخارج ہوتے کتنے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں 17 مخارج، یعنی 17 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے 29 حروف نکلتے ہیں، کسی میں 2، کسی میں 4، کسی میں 6، اسی طریقے سے نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مخرج نمبر 1 کو پڑھتے ہیں۔ جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف نکلتے ہیں۔ الف ساکن، اس سے پہلے زبر، واو ساکن، اس سے پہلے پیش، اور یا ساکن، اس سے پہلے زیر، ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں، جیسے حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، اسی طریقے سے ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 1 ہو گیا۔ اب پڑھتے ہیں مخرج نمبر 2، اسے کہتے ہیں اقصائے حلق۔ اب اقصائے حلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلق ہے، حلق کو 3 حصے میں بانٹ لیں، 3 حصوں میں بانٹنے کے بعد جو نیچے کی طرف ہے اسی کو کہتے ہیں اقصائے حلق، جو سینے کی طرف ہے اسے کہتے ہیں اقصائے حلق۔ اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، کون کون سے؟ حمزہ اور ہا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، یہی ہے حمزہ، حمزہ بھی ہے ساتھ میں، پہلے حمزہ ہے پھر ہا ہے، یہی 2 حروف نکلتے ہیں اقصائے حلق سے۔ یعنی تینوں حلق کے 3 حصے کرنے کے بعد نیچے کی جو طرف ہے سینے کی طرف، اس سے 2 حروف نکلتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب چلتے ہیں مخرج نمبر 3 کی طرف۔ تو مخرج نمبر 3 سے 2 حروف نکلتے ہیں، وہ کون سے؟ وہ نکلتے ہیں، مخرج نمبر 3 کو کہتے ہیں وسط حلق، یعنی حلق کا 3 حصہ بیچ کے حصے سے، نہ اوپر کے نہ نیچے کے بلکہ بیچ والے حصے سے۔ اقصائے حلق نیچے والا ہو گیا یہ، اور یہ بیچ کا ہو گیا وسط حلق، اس سے نکلتے ہیں 2 حروف عین اور حا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، عالمین، العالمین، پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد، یہ 2 حروف ہیں۔ جیسے حمزہ حا زبر اح، حا زبر حا، عین زبر آ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ ان کو اگر ایسے ہی مشق کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد درست ہو جائے گا۔ تو کتنے؟ 4 حروف ہو چکے، 2 حروف اقصائے حلق سے اور 2 حروف وسط حلق سے۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے مخرج نمبر 4، اسے کہتے ہیں ادنائے حلق، یعنی حلق کے 3 حصے کے اوپر والے حصے جو منہ کی طرف ہیں، اس سے بھی 2 حروف نکلتے ہیں۔ کون سے؟ وہ ہیں غین اور خا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب، غیر المغضوب، اسی طریقے سے پڑھتے ہیں خلق السماوات، خلق السماوات، خا زبر خا، غین زبر غا، اس طریقے سے اگر مشق کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد درست ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، اقصائے حلق سے 2 حروف نکلتے ہیں، وسط حلق سے 2 حروف نکلتے ہیں، اور ادنائے حلق سے 2 حروف نکلتے ہیں۔ اب اقصائے حلق سے کون سے حروف؟ حمزہ اور ہا، اور وسط حلق سے 2 حروف عین اور حا، اور ادنائے حلق سے 2 حروف غین اور خا، یہ 6 حروف نکلتے ہیں۔ اب یہ 6 حروف جن جگہوں سے نکلتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف حلقی، کیونکہ یہ 6 حروف حلق سے نکل رہے ہیں اس لیے انہیں کہتے ہیں حروف حلقی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دیکھیے، اقصائے حلق کہتے ہیں، سب سے پہلے پھر سے دھیان سے سن لیں، اقصائے حلق یہ 3 حصے کر لیے، جو سینے کی طرف نیچے والا حصہ ہے وہاں سے نکلیں گے حمزہ اور ہا، اس کے بعد 3 حصے کر لیے، پھر بیچ والے وسط حلق، اسے وسط حلق کہتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں عین اور حا،
اور اس کے بعد پھر اوپر کا جو ہے یہ اسے کہتے ہیں ادنیٰ حلق، اس سے نکلتے ہیں غین اور خا، یہ 6 حروف ہو گئے۔ ان کو ذہن میں بٹھا لیں کہ کون سے حروف کس مخرج سے نکلتے ہیں۔ اور اوپر جو بیان کیا جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے ہوا جیسے نکلتی ہے اس طریقے سے وہ بھی نکلتے ہیں 3 حروف، الف ساکن اس سے پہلے زبر، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یا ساکن اس سے پہلے زیر، ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آج کے اس سبق میں ہم 4 ہی مخرج پڑھیں گے، ان کو اچھے طریقے سے پریکٹس کیجئے، اچھے طریقے سے مشق کیجئے۔ جب تک مشق نہیں کریں گے تب تک آپ کی زبان پہ یہ چڑھے گا نہیں۔ اگر آپ نئے ہیں، جو بہت حضرات ایسے ہوں گے جن کے ہا اور ہا دونوں ایک ہی جیسے نکلتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، غین نکلتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں گین، یہ گین نہیں ہے بلکہ غین ہے، غین، جیسے آپ پانی منہ میں لے کے غرغرہ کرتے ہیں اس طریقے سے غین نکلے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو اچھے طریقے سے مشق کیجئے، آپ اس کو لفظوں میں بیٹھائیے، جیسے خلق السماوات اہدنا الصراط، اس کے بعد علاقہ اس طریقے سے ایاک نعبد، اس طریقے سے آپ مشق کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد درست ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے قاف سے، تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس کو پہلے مشق کیجئے، اچھے طریقے سے اپنی زبان پہ چڑھائیے، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، اور چینل پہ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور جو حضرات پڑھیں ان کو بھی ثواب ملے، کیونکہ بہت ایسے ابھی موجود ہیں جو قرآن کریم کی تمنا بہت رکھتے ہیں کہ میرا قرآن درست ہو جائے، میرے بچوں کا درست ہو جائے، میرے گھر والوں کا درست ہو جائے، تو ان تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی پوری کوشش کیجیے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔